مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغاوث، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قبر کے اندر جو شخص چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی، صدیقوں کی، صحابہ کی، شہداء کی، صلحاء کی، حافظ قرآن جو باعمل ہے، ان کے مقام تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ عام میت جو قبر میں جاتی ہے اس کی کیفیت قبر کے اندر ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ اب ڈوبنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ فریاد کرتا ہے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑے، مجھے کوئی بچائے، مجھے کوئی ڈوبنے سے بچائے۔ وہ فریادیں کرتا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے کوئی ڈوبنے سے بچا لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینتظر دعوتن، کہ وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے، وہ مردہ دعا کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کرے۔ تلحقہ من بن او ام او اخ او صدیق، وہ باپ کو، بھائی کو، اپنے دوستوں کو وہ فریاد کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے اور ان کی دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ اور وہ مردہ اپنے سنی بھائی کا، اپنی سنی ماں کا، اپنے سنی باپ کا، اپنے سنی دوست کی دعا کا منتظر ہوتا ہے، کیونکہ سنی ہی ایصال ثواب کر سکتا ہے، کسی دوسرے کی دعا کا وہ کیسے منتظر ہوگا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو خوشخبری ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور قبر کے اندر جب مشکل میں ہوں گے تو ان کے لیے دعا بعد میں کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ان کے معاملات کو دور فرما دے گا، جو کبھی مشکل ہوگی تو اس کو دور فرما دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے اور اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ، اور جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے، کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تو جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو دنیا وَمَا فِيهَا، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کی بادشاہت پوری دنیا اس کو دے دی جائے، اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کے نزدیک اس کے لیے مانگی جانے والی جو دعا ہے قبر کے اندر وہ اس کے لیے ضروری ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مردے کے لیے قبر کے اندر ایصال ثواب کتنا ضروری ہے۔ اور یہ فرمایا کس نے ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کبھی زبان نہیں کھولتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، جب اس کو دعا پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا، اور ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا تو کرنی چاہیے، لیکن یہ قرآن سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے۔ اب حدیث کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کا حکم فرمایا ہے۔ ایسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے تو راستے میں 2 قبریں تھیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چغلی کھاتا تھا اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب بھی یہاں سے ثابت ہوا۔ سرکار نے ایک تو عذاب دیکھ لیا، دوسرا کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ وجہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور پھر فرمایا کہ کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ اب وہ کھجور کی ٹہنی لائے گئی، اس کو چیر کر بیچ میں سے 2 کی گئی اور دونوں قبروں پر ایک ایک لگا دی گئی۔ سرکار نے فرمایا جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب کے اندر کمی ہوتی رہے گی۔ اب جب ٹہنی کا ثواب جو ہے سرسبز ہونے کی وجہ سے، یا پھول ہم اسی دلیل کی بنیاد پر ڈال دیتے کہ پھول جب تک تر و تازہ رہتے ہیں وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور قبر کے اندر جو میت ہوتی ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اس کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم،
اور ان فوت شدہ مسلمانوں کے بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، والی اخواننا، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ کون سے بھائی؟ والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے، سبقونا بالایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنین کا وتیرہ بتایا ہے، ان کی تعریف قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنے پہلوں کو بھولتے نہیں ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اور پھر والدین کے حقوق جو ہیں وہ زندگی میں الگ ہیں اور مرنے کے بعد الگ ہیں۔ دنیا کے اوپر تو حق ان کے پورے کرنے ہی، ان کی ضروریات کو پورا کرنی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل، تم عرض کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، عرض کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسا کہ ربیانی صغیرہ، وہ چھوٹے ہوتے ہم پر شفقت کرتے تھے کہ ماں جو ہے وہ گیلے بستر پر خود سو جاتی تھی، ہمیں سوکھے بستر پر سلاتی تھی، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتے تھے، گرمی سردی کا ہمارا خیال رکھتے تھے، ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے۔ رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر بھی رحم فرما دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا مومنین کے لیے فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔